ہیلو السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر پوڈ کاسٹ وتھ فرق پڑتا ہے۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کی کور سی وی کے ساتھ بہت ریلیٹڈ ہے۔ اس کے لیے وی ہیو اے ویری اسپیشل گیسٹ سر اسرار مدنی صاحب، ہو از اے رائٹر، ریسرچر اینڈ اے پیس بلڈر۔ انہوں نے اپنی کیمپینس کئی کنٹریز میں رن کی ہیں اور سکسیزفلی رن کی ہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ان کی جرنی سے سیکھیں اور لیسنز لرن کر سکیں۔ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، تھینک یو۔ سو آپ کا ایک انتہائی امپریسو پروفائل ہے، آپ کی ایک پوری جرنی ہے۔ اگر آپ کچھ ہمیں شیئر کرنا چاہیں، ایک تو آپ کی جرنی کیا ہے بیسیکلی، تھوڑا سا ہمارے ویورس کو بریف کر دیں، اور اس کے بعد جو آپ کی سب سے بیسک لیسنز ہیں جو آپ کی اپنی جرنی میں لرن کیے ہیں وہ اگر ہمارے ساتھ شیئر کر دیں۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو۔ اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے انیشیٹو سے فرق پڑتا ہے، تو بہت زبردست نام رکھا ہے اپنے اپنے پوڈ کاسٹ کا۔ سفر تو بہت طویل ہے، کئی کٹن مراحل آئے اور کئی بڑے خوفناک مراحل آئے، اور کبھی بڑی حوصلہ افزا خبریں بھی تھی ساتھ ساتھ، اور اسی کے ساتھ یہ سفر کا آغاز ہوا۔ میں جس خطے میں رہا، 9/11 کا واقعہ ہوا اور اس کی وجہ سے افغانستان میں ایک حکومت کا خاتمہ، اور وہاں پر ایک جو ایک ریئیکشن اور جذبات کا ماحول تھا وہ نیچرل تھا اس خطے میں، اور ہم بھی اسی میں پلے بڑے اور جوان ہو گئے۔ اسکول ٹائم سے ہی ہم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے۔ ایک خاص قسم کا جو لٹریچر ہے جو کہ بڑے جذبات کو بار رہا تھا، وہ سر ہم پڑھتے رہتے تھے اسکول میں، کالج میں، آس پاس کی ساری جگہوں پہ تقریباً وہی ڈسکشن ہوا کرتی تھی۔ وہ کہ ہمارا ایک کلچر نیریٹو بالکل تبدیل ہوا تھا وہاں کی سیاسی پس منظر کی وجہ سے۔ تو اسی میں آگے بڑھیں، پھر میں نے ایک روایتی مدرسے میں داخلہ لیا، اور پھر ہم نے درس نظامی کی۔ درس نظامی میں کئی جگہوں پر جو ہے میرے خیالات میں بڑا اتار چڑھاؤ آیا، اور کچھ ایسی کتابیں یا تحریری بھی میں نے لکھی کہ جو کہ انتہائی سخت لب و لہجے میں تھی، اور کئی جگہوں پر بر انتہا پسندانہ رویے کو کی عکاسی کرتا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ تبدیل ہوتا رہا۔ میں نے خود اپنے اساتذہ اور ان سے بہت کچھ سیکھا، مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے کا، سمجھنے کا، اور جہاں جہاں مجھے کنفیوژن رہی میں نے سوالات ڈیولپ کی۔ پھر ایک ہوا یہ کہ میرے خیال سے جس طرح فیس بلڈنگ کی آپ بات کر رہے ہیں، سول سوسائٹی انگیجمنٹ کی بات کر رہے ہیں، تو میرے خیال سے 2009 میں پہلی بار مجھے کسی ورکشاپ میں، ایک 3 یا 4 روزہ ورکشاپ میں جانے کا موقع ملا۔ فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا ہے کہ میں اپنے مسلک سے، اپنے مکتب فکر کے الگ لوگوں سے مل رہا ہوں، اور مجھے بڑی حیرت رہی کہ کتابوں ہم نے بہت کچھ پڑھا تھا، لیکن عملاً انٹریکٹ پہلی بار میں کر رہا تھا۔ تو مجھے بڑی حیرت رہی کہ وہ ہماری طرح ہی سوچتے ہیں، ہماری طرح کے انسان ہیں، ہماری طرح ان کی فیلنگز ہے، ہماری طرح ہی وہ پاکستانی ہیں، ہماری طرح ہی وہ ملک کے لیے، قوم کے لیے، نوجوانوں کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے، ترقی کے لیے اتنی فکر مند ہے۔ اور پھر وہاں پر سوال پہ سوال اٹھ رہے تھے میرے دل و دماغ میں، اور میری کوشش تھی کہ میں ان سے جاننے کی کوشش کروں، اور یہی میرا ایک پہلا لنک تھا جو ڈیولپ ہوا۔ اور میں دلچسپ بات بتاؤں کہ میں اس سے اتنا پریشان ہوا کہ لوگ عموماً 5 اسٹار ہوٹلز میں جاتے ہیں تو بہت انجوائے کرتے ہیں، مجھے نیند نہیں آئی 2-3 راتیں۔ میں نے کہا کہ مطلب یہ کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ کیسے، اور اس کے بارے میں جو میرے خیالات تھے یا میں نے جو اپنے ایک ذہنیت بنائی تھی، یہ سے کیوں اس طرح مختلف نکلے وغیرہ۔ اور یہ سٹارٹ ہو گیا، اور پھر مجھے یہ لگا کہ ہم انگیج نہیں ہو رہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ نہیں کر رہے، اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، اور وہ سمجھنے کا ایک جو عمل ہے وہ اس وقت سے سٹارٹ ہو گیا۔ اور پھر اسی پہ ہم لنک کرتے رہے مختلف مسائل، قومیت و لسان، پروفیشنز، طبقات، ریاستی، غیر ریاستی، عوام، علماء، مذہبی، یوتھ، مطلب جتنی اقلیتیں ہیں، ان سب سے جو ہے انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا، اور مکالمے کا اور سمجھنے کا، اور اس سے جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ کلیئرٹی آتی رہی، اور یہ ایک مطلب اب یوں سمجھے کہ ایک ٹرانسفارمیشن کا ایک سفر تھا، یہ شروع ہوا۔ میں 2013 کی بات ہے کہ یا اس سے پہلے غالباً انہی تاریخوں کی بات ہے کہ ایک واقعہ ہوا نیپٹ آباد کا۔ پھر اس میں ایک تصویر وائرل ہو گئی کہ ایک ڈاکٹر ہے، اس کی جو تصویر وائرل ہوئی وہ چونکہ میڈیا کی غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ بھی اس میں تھی، کہ انہوں نے اس کی وہ تصویر وائرل کر دی جو ایک بچی کو پولیو کی ویکسین پلا رہے ہیں۔
تو اس کے خلاف پولیو ورکرز کے خلاف ایک بہت بڑا ایشو کمپین شروع ہو گیا کہ یہ انسپائی ہے یا یہ ہے یا وہ ہے، اور اسی طرح پورے جو ہیلتھ ورکر جو بیچارے ہماری مائیں بہنیں ہیں اور ہماری سوسائٹی میں کام کرتی رہتی ہیں، اور ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا، حالانکہ ان بیچاروں کو نہ سین کا پتہ تھا نہ کچھ کو. اگرچہ وہ پولیو مہم کامیاب نہیں تھا، مطلب اس کے پیچھے کچھ اور مہم جو ہے چلائے گئے تھے، لیکن بہرحال وہ پولیو ان کے ساتھ نتی کیا گیا، جو کہ گراس روٹ کمپین ہے، اور اسی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا. اب میں جو تھا، میں تھوڑا انگیج ہوتا رہا، وہ انگیجمنٹ کا تھا، تو لوگوں میں بہت خدشات تھے، مذہبی طبقوں میں، قبائلی طبقات میں بھی. تو میں نے پہلی کوشش کی کہ کوئی ایسا انیشیٹ کر لے کہ کوئی مکالمے کا آغاز ہو جائے. بڑی مشکل سے یہ فورم ہمارا IRC اسٹیبلش ہوا، اور پھر اس کے بعد ہم نے جو پہلا کام کیا کہ ہم نے کہا کہ پولیو اور ان ساری چیزوں پہ جو WHO ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے جو ایکسپرٹس ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اور علماء اور جو مؤثر رائٹرز ہیں یا لیڈرز ہیں، ان کے درمیان مکالمے کا آغاز کیا جائے. دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کو دعوت دیتے تھے تو ہم ان کو یہ بات نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہاں پر پولیو پہ بات ہوگی. ہم کہہ دیتے کہ آپ کی بحیثیت مذہبی رہنما کیا سماجی خدمات ہو سکتے ہیں، ماں اور بچی کی صحت کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے. اور یہ سلسلہ چلتے چلتے ہم آخر میں ویکسینیشن پہ بات کرتے ہیں. جو دیگر ویکسینیشن تھی اس میں ایک پولیو کا بھی ذکر ہو جاتا، پھر پولیو پہ بحث ہو جاتی کہ کیا. اتنا زبردست رسپانس آیا اس وقت کے روایتی علماء کی طرف سے، حالانکہ بہت سخت حملے ہو رہے تھے. سیکورٹی صورتحال انتہائی بھیانک تھا خطے میں، افغانستان میں بھی، پاکستان میں بھی. دارالعلوم حقانیہ نے فتویٰ دیا اس کے حق میں، مولانا سمیع الحق صاحب مرحوم نے، مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب ہیں وہاں کے، انہوں نے ویڈیو میسیج ریکارڈ کیا. دارالعلوم کراچی، جامعہ فاروقیہ، وفاق المدارس، جامعہ نعیمیہ، اور آپ نام لے کسی بھی مسلک کا، جامعۃ المنتظر، یہ جو بہت میرے نام سیری سے ہوئے. اور پھر ان کے ویڈیو میسیجز کم پہ اس نے یہاں کا جو ایک نقطۂ نظر ہے وہ بالکل تبدیل کیا، اور پھر اسی ماڈل کو OIC نے لیا. انہوں نے نیشنل اسلامک ایڈوائزری گروپ پاکستان میں بنایا، پھر انٹرنیشنل ایڈوائزری گروپ بنائی جس کی ہیڈ جو ہے شیخ الازہر، جو ایجپٹ کے وائس پریزیڈنٹ ہے، وہ لیڈ کرتے رہے کچھ عرصہ، امام کعبہ شیخ صالح بن حمید. اور یہ ایک ماڈل تھا جو ہم نے بڑے گراس روٹ لیول سے شروع کیا تھا، وہ پورا انٹرنیشنلائز ہو گیا. اور اس سے بہت زیادہ، اور اس سے مجھے حوصلہ پڑا کہ یہ جو فیتھ لیڈرز ہیں، ان کو اگر آپ اخلاص کے ساتھ اور اچھے طریقے سے انگیج کریں گے، مکالمہ کریں گے، اور آپ ان کو کنونس کریں گے، تو یہ جو انفلوئنس سوسائٹی میں پیدا کر سکتا ہے وہ بہت دیر پا ہو سکتا ہے. اور اسی وجہ سے فیتھ بیسڈ انگیجمنٹ کا میرا ایک ماڈل بنا، جو آ کے ہم نے انٹر فیتھ، انٹرا فیتھ، ریلیجیس ڈپلومیسی، اور بہت سارا اس کو پھر ہم آگے لے کے گئے. آپ کی جرنی میں بہت زیادہ لیسنس بھی ہیں اور انتہائی انسپائرنگ بھی ہے، اس وجہ سے کہ جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تھوڑی ریزرویشنس تھیں کہ اچھا یہ لوگ جیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ میں بھی شاید کس طرح کے لوگوں پہ جب آپ نے انٹریکٹ کیا تو آپ کو ریئلائز ہوا کہ یہ ویسے ہی لوگ ہیں، وہی آئیڈیالوجیز رکھتے ہیں جو آپ کی ہیں. دوسری سائڈ پہ بھی یہی ٹرو ہے کہ کئی دفعہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم ایکسٹریمزم کے بارے میں سوچیں تو کوئی ایکسٹریمسٹ کا کوئی حلیہ ہوگا، کوئی خاص قسم کا انسان ہوگا، ہمارے بائسز ہوتے ہیں سب کے اس میں. لیکن جیسے کہ آپ نے اپنی کیمپین کے بارے میں بتایا کہ ریلیجس لیڈرز کا رول کتنا امپورٹنٹ ثابت ہوا اس پولیو کی کیمپین کو ہیلپ کرنے میں. اسی طرح اگر آپ ہمیں کوئی اور ایگزامپل دے سکیں جہاں پہ علماء یا ریلیجس لیڈرز نے ایکسٹریمسٹ موومنٹس کے اگینسٹ جو ہے موومنٹ لیڈ کی ہو، اور جہاں پہ ہمیں بہت اچھے ریزلٹس دیکھنے کو ملے. میرے خیال سے علماء کا ایک بڑا کلیدی کردار رہا ہے اس میں. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے علماء کا، بہت کم عناصر ایسے ہیں جنہوں نے علماء کے نام پہ یا مذہب کے نام پہ انتہا پسندی میں بھی کردار کو لیڈ کیا. لیکن مجموعی طور پر پاکستانی علماء، یا صرف پاکستانی، انہیں دیگر مذاہب کی بھی رہنما ہے، انہوں نے ہمیشہ یعنی پیس پروسیس کو بہت لیڈ کیا. مثلا میں مثال دے دوں کہ اسٹیٹ نے کہا ہے کہ ہم نان اسٹیٹ ایکسٹر سے مذاکرات کرتے ہیں، اور انہیں علماء سے درخواست کی، انہوں نے کی. ٹھیک ہے، مطلب میں آپ کو ایک بڑی اگزامپل دے سکتا ہوں کہ 95 میں کی دہائی میں اس طرح کی شیعہ سنی مسئلے کا بہت سیریس ایشو تھا. پاکستان میں لوگ، مطلب روز لاشیں گر رہی تھی، کراچی سے لے کر پشاور اور مطلب گلگت تک، آپ کو ہر جگہ یہ ٹینشن تھی.
اور اس میں جو ہے یہ ایک سیلف انیشیٹو علماء کا، جس میں ریاست کا کردار اس وقت کم تھا۔ ملی ایجہتی کونسل بنی، علامہ ساجد نقوی صاحب اہل تشیع کے بڑے رہنما تھے، اور مولانا سمیع الحق صاحب کوڑا خٹک کے، اور پھر مولانا شاہ احمد نورانی صاحب، اور پھر قاضی حسین احمد صاحب، اور علامہ ساجد میر صاحب جو بھی حیات ہے۔ تو اس طرح کی یہ لوگ جو ہے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے ایک فورم بنایا، اور فورم کو اتنا انفلوئنس کیا کہ اس کی مرکزی قیادت، پھر صوبائی قیادت، یہاں تک کہ ضلعی کمیٹیاں بنی، اور انہوں نے چند مہینوں میں وہ سارے ٹینشن کو ریزالو کیا، اور وہ پورا جو یہاں سے ابھرنے والے اقلاع آتا ہے پھر خواریت کے، ہمیں شاید وہ ہمارے پڑوسی ممالک کو بھی متاثر کرتا، وہ سب انہوں نے رکوا دی۔ اور انہوں نے سب نے دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے اتنا زبردست ایک اتفاق رائے سے کچھ نکات بنائے، اور انہوں نے کہا کہ اس پہ ہم ضابط اخلاق اسے کہتے ہیں، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بہترین، مؤثر اور ایک دیرپا ضابط اخلاق ہے، جس کو ابھی تک مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اس نے بہت سارے مسائل کو حل کیا، لیکن وہ ایک ضابط اخلاق جو ہے وہ ایک پورا مائل سٹون تھا جو ابھی تک اس کا اثر ہے، اور جن لوگوں نے اس پہ سائن کی، جنہوں نے دستخط کی، پاکستانی سوسائٹی میں آج بھی ان کی بہت بڑی ایکسیپٹیبلٹی ہے۔ تو میرے خیال سے یہ ایک ایگزامپل نہیں، ایسے درجنوں ایگزامپلس ہمارے پاس موجود ہے۔ ریسنٹلی جیسے کنفیوژن تھی ریاست کے حوالے سے، کہ ریاست مذہبی ہے نہیں ہے، آئین کیا ہے، آئین کو ماننا چاہیے نہیں ماننا چاہیے، کچھ تنظیموں کی طرف سے ایک تفصیلی لٹریچر سامنے آیا، اور وہ لٹریچر جو ہے اس پہ بڑی بحثی ہوئی، لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستانی علماء نے تقریباً 1800 سے زائد علماء نے پیغام پاکستان کی شکل میں ایک ڈاکومنٹ تشکیل دیا، اس کو سائن کیا، دستخط کیا، کہیں کہیں پہ ان کے ریزرویشنز تھے اس کو اپڈیٹ کیا گیا، اور اسلامی یونیورسٹی سے اور پھر پریزیڈنسی سے صدر ممنون حسین صاحب کے دور میں اس کی لانچنگ ہو گئی۔ چاہے جو علماء یا مذہبی تنظیمیں، سماجی تنظیمیں وہ حزب اختلاف میں تھی یا اقتدار میں تھی، سب نے اس پہ مطلب بغیر کسی سیاسی اس کے کیا، اور ریاست کے ساتھ انہوں نے اس پہ ہاتھ ملایا۔ اس کے علاوہ پہلے بھی پیپلز پارٹی کے دور میں، ایسے مثالیں رحمان ملک صاحب کے دور میں بے شمار، میں آپ کو اگر بتا دوں تو بہت لمبی ایک داستان ہے، اور یہ وہ ساری چیزوں کا یہ چیلنجنگ ٹائم میں انہوں نے کیا۔ بس صرف طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو کس طرح انگیج کرتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کس کس بنیادوں پہ، اور یہ کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ان موومنٹس کا بہت فائدہ ہوا ہے، لیکن سینسٹیوٹی بہت امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی جس طرح آپ نے سیکٹیرین کانفلکٹ کا مینشن کیا کہ اس کے اندر تو سینسٹیوٹی از سم تھنگ جو آپ کو انشور کرنی ہوگی تاکہ آپ کی ایکسیپٹینس ہو سکے۔ آپ اپنے کام میں کیسے انشور کرتے ہیں سینسٹیوٹی؟ ایک تو یہ کہ جو کی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی انگیجمنٹ کی پورے سائنس ہے، پہلے اس مومنٹس کو سمجھنا ہوتا ہے، پھر یہ اسے پھر کامن گراؤنڈس کیا ہے۔ عموماً ہمارے یہاں بیشتر بدقسمتی سے جب ہم ان موضوعات پہ بات کرتے ہیں، ہم اسٹارٹ ہی کنٹروورشل ایشوز سے کرتے ہیں، تو میرے خیال سے ہمیں کنٹروورشل ایشوز کی بجائے جو ہے جو کامن گراؤنڈز ہے اس کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، اور کامن گراؤنڈس پہ ہی پھر ہم ان کے ساتھ بات کریں گے۔ ہمارے پاس جو کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کی آئین ہے، وہ ایک بڑا کامن گراؤنڈ ہے، جس نے بہت سارے مسائل کو حل کیا، جس میں مسلمان کی تعریف موجود ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے پورا فرقواریت کا دروازہ بند کیا کہ آپ کس کو غیر مسلم یا کافر کہہ سکتے ہیں، کس کو نہیں کہہ سکتے۔ اس طرح کی مطلب بہت ساری چیزیں جو ہے بہت کلیئرٹی کے ساتھ آئی۔ پورا جو پولیٹیکل ہمارا ابھی جو کیوس ہے اس کا حل بھی ہمارے پاس آئین میں ہی موجود ہے۔ تو اس طرح کی جو پھر فیتھ بیس انگیجمنٹ میں جو کامن گراؤنڈز ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ کہ جب آپ جو سینسیٹیو ٹاپکس ہے اس کو آپ لے جائیں، اس کو آپ دوستانہ ماحول میں بعد میں جب آپ کی ایک پرسنل وہ بن جاتی ہے تو آپ اس کو بعد میں کر سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ میں پہلی ملاقات میں ملوں اور میں کوئی سینسیٹیو ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں، اور آپ جو ہے کنٹروورشل ایشوز پہ بات کر لیں، اور ہمارا جو نتیجہ ہے وہ بجائے اس کے افہام و تفہیم کے، ایک دوسرے کو سمجھنے کے، ایک دوسرے سے مکالمہ کرنے کے، وہ ہمارا جو ہے وہ پہلا تنازع پہ جائے، تو میرے خیال سے یہ شعور کی بات نہیں ہے۔ بلکہ اچھا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے علماء کرام کے ساتھ، بہت سارے مذہبی رہنماؤں کے، بہت سارے سیاستدانوں کے ساتھ، جس کے بارے میں عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ آپ ان سے بات نہیں کر سکتے، بہت سخت مزاج ہے اور بہت اسی موضوع پہ بات نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔
تو میں نے کبھی ان کے ساتھ یہ سٹارٹ ہی نہیں لیا ہے کہ ہاں، جہاں کبھی ہم نے یہ لیا ہے کہ تمہاری آئیڈیالوجی یہ ہے اور اس میں فرق ہے، وہ ہمیشہ نتیجہ تباہی رہا ہے۔ لیکن جب ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، دوستی بڑھائی اور دوستانہ میں کام کی، اور پھر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم نے بہت زیادہ چیزوں پہ ان سے اختلاف کیا، اور انہوں نے اختلاف کو بہت مثبت لیا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے کہا جی آپ کی بات بھی ٹھیک ہے لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن اس سے ہمارا جو ایک دوستی ہے، ایک ذاتی تعلق ہے، وہ متاثر نہیں ہوا۔ تو میرے خیال سے جب بھی انہی گراؤنڈس پہ ہم ان کے ساتھ انگیج ہو گئے اور ابھی تک ہم ہوئے ہیں، تو میرے خیال سے اس کا بڑا فائدہ رہا۔ اور یہ صرف یہاں تک نہیں ہے، مطلب ہم نے پھر اس کے ماڈل اس طرح سیٹ کی کہ پہلے ہم نے تو کمیونٹی لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول، پروونشل لیول، نیشنل لیول پر ایک فیتھ بیسڈ انگیجمنٹ کی، پھر ہم نے انٹرنیشنل لیول پہ کیا، ہم نے پاکستان اور چائنا کی ہم نے پاکستان اور انڈونیشیا کی، ہم نے پاکستان اور افغانستان کی، ہم نے پاکستان اور تیونس کی، پاکستان اور جاپان کی۔ تو اب یہ جو انگیجمنٹ ہے وہ ایجوکیشنل ایکسچینج، لرننگ، بیسٹ ایگزامپلس کیا ہے۔ تو مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے صرف پاکستانی مثالوں کو یا کیا، بلکہ جو انٹرنیشنلی بھی ہمیں اپنی تعلیم میں، تربیت میں کوئی چیز سمجھنی کی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بہت بڑی جید عالم دین خیبر پختونخوا کے بہت بڑے مفتی ہیں اور بڑا ادارہ چلا رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ جاپان گئے۔ تو جاپان کے کچھ اسکولوں میں، ہم پرائمری اسکولوں میں، مڈل میں، ہائی میں، ہم ایک ایک دن گزارتے۔ وہ ماڈل اس طرح تھا کہ یعنی وہ کیسے ٹیچنگ کرتے ہیں، کلاس روم کیسے مینیج کرتے ہیں اور ساری چیزیں۔ تو جب ہم واپس آ رہے تھے تو اس مفتی صاحب کا بہت بڑا اور اچھا ادارہ ہے ماشاء اللہ، پورے پاکستان میں اس کا ایک نام ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہاں سے یہی سیکھا کہ ہمارے ہاں جو اساتذہ ہے وہ بریفنگ دیتے ہیں جب کوئی ڈیلیگیٹس آتے ہیں، لیکن اب میری رائے یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہے اس میں بھی لیڈرشپ اسکل ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ادارے کو ریپرزینٹ کر لے، چاہے وہ فورن ڈیلیگیٹس کے سامنے اور چاہے وہ باہر سے جو قومی سطح کی لیڈرشپ یا صوبائی سطح کی لیڈرشپ آئے یا کچھ اور اسٹوڈنٹس یونیورسٹی والے آئے تاکہ اس کو پریزنٹ کر سکیں۔ ایک اور صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ میں آ کے مجھ پہ ایک نفسیاتی اثر یہ ہو گیا کہ ادارے کی صفائی کتنی ضروری ہے۔ تو انہیں پورا ایک صفائی ستھرائی کا ایک پورا نظام بنایا اور اس میں بہتر لانے کی کوشش کی۔ وہ بھی ملک کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جو میں نے وہاں کے اسکولز دیکھی، ان کی صفائی اور جو جاپانیوں کی سینسٹیوٹی ہے صفائی کی حوالے سے، وہ میں نے دیکھی تو اس نے مجھے بہت زیادہ امپریس کیا، اور اس نے کوشش کی کہ اپنے ادارے میں اسی انداز سے بہتری لائے۔ تو مطلب یہ کہ صرف عام لوگ سمجھتے ہیں کہ مطلب کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہر جگہ سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ بس اوقات ہم اس کا اظہار نہیں کرتے یا بس اوقات ہم اپریشیٹ نہیں کرتے، لیکن میرے خیال سے وہ جو کرتے ہیں نا کہ فرق پڑتا ہے، تو ان چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے فرق پڑ رہا ہے۔ بالکل جیسا آپ نے مینشن کیا کہ کئی دفعہ مکالمے سے پہلے ہی جو آدھی آپ کی چینج ان تھاٹ ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جیسے آپ گئے اس کانفرنس میں پوری انوائرمنٹ دیکھنے کے بعد، یا جیسے جاپنیز اسکول سے جا کے وہ متاثر ہوئے، تو کئی دفعہ خالی انوائرمنٹ کا ہی اتنا اثر ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے باعث سے ذات ریکگنائز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کہاں پہ آپ کے کیا باعث ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہماری بہت زیادہ آڈینس ینگ لوگ ہیں، اگر وہ ان کاموں میں انگیج کرنا چاہیں، پیس بلڈنگ کے کام میں، اور چاہے وہ کسی مدرسے سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہوں، وہ کس طرح اپنی موومنٹ شروع کر سکتے ہیں؟ میرے خیال سے یہ تبدیلی ہمیشہ جو ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں گھر سے تبدیلی شروع ہوتی ہے، آپ کی محلے سے ہی شروع ہوگی، آپ کے کمیونٹی سے ہی، جہاں آپ رہیں گے تو وہاں سے شروع ہوگی۔ بدقسمتی سے ہم پیس بلڈنگ کا مقصد اس میں کوئی بڑا سیمینار کر لے، کانفرنس کر لے، کوئی سرٹیفکیٹ مل جائے اور کہانی ختم ہو جائے۔ نہیں، یہ پورا تھاٹ پروسیس ہے جس میں آپ خود انگیج ہوں گے، کانفلکٹ کے وقت آپ کس طرح رد عمل دے رہے ہیں۔ اب ہم صرف جو ہے ایک ایلیٹ کیپچر جو پیس بلڈنگ ہے اس سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ سوسائٹی میں بہت سارے پیس بلڈر ہے، مطلب جرگہ ہے، پنچایت ہے، بہت سارے لوگ ہیں، علماء ہیں، سیاستدان ہیں، لوکل کمیٹیاں ہیں، پیس کمیٹیاں ہیں جو مقامی سطح پہ بنی ہیں، وہ سب اپنے طریقے سے انگیج ہو رہی ہے۔ پہلے ہمارے یوتھ کو ان جو ایگزسٹنس فورمز ہیں نا، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا، اس کے پس منظر کو اور ساری چیزوں کو، اور اس کے بعد آگے جا کے جو ہے ان کے ساتھ انگیج ہونا پڑے گا۔ یہ ہمارے جو لوکلائز ماڈل ہے یہ مسنگ ہے ہماری جو مین سٹریم پیس بلڈنگ پروسیس میں ہے، نمبر ون۔ نمبر ٹو یہ ہے کہ جیسے فیتھ بیسڈ انگیجمنٹ ہے، بہت زیادہ ہو رہی ہے، بہت زیادہ ہو رہی ہے، لوکل جرگے اور ہر جگہ آپ کو فیتھ بیسڈ انگیجمنٹ کے کئی مثالیں نظر آئیں۔
اور ہمارا فورم جو ہے ہم آزادی فیلوشپ کرتے ہیں، ہمارے اور کولیگ ہیں وہ اور قسم کے فیلوشپس کرتے ہیں. یہ خود آپ کو ایک پورا پروسیس سمجھاتے ہیں، فرام لوکل کنفلکٹس ٹو انٹرنیشنل کنفلکٹس، اس کی انڈرسٹینڈنگ اور پھر اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اور بہت ساری. تو ہم یہ والا پروسیس ہے جو کہ اوپن ہوتا ہے، اور جب بھی اناؤنس ہوتا ہے تو یہ میرٹ پہ مطلب 1000 سے اوپر اپلیکیشن آتے ہیں، اور 20 لوگوں کے لیے 7 days ریزیڈینشیل ٹریننگ پورے فیلوشپ ہوتا ہے. اسی طرح کچھ انٹرنیشنل فیلوشپس ہے جس میں بھی وہ جا سکتے ہیں، کیسٹ کے ہیں اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنس کے، جس میں جا کے وہ کر سکتے ہیں. ہم پاکستان کو مطلب جو فیتھ بیسڈ انگیجمنٹ پر ریلیجیس ڈپلومیسی پروگرام ہے، جو لوکل ماڈل ہے، ان کو انٹرنیشنلی انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں. کبھی فلی فنڈنگ ہوتا ہے، کبھی پارشلی فنڈنگ ہوتا ہے. تو یہ ساری جو پروسیس ہے اس سے بھی ہم جو لوکل ماڈلز ہیں ان کو کیسے انٹرنیشنلائز کر لیں، کیونکہ ہماری طرف سے جو خبریں جاتی ہیں وہ کانفلکٹ کی جاتی ہے، مسئلے کی جاتی ہے، دھماکے کی جاتی ہے، تنازع کی جاتی ہے، یا مینورٹی اور میجورٹی کے درمیان کسی ٹینشن کی جاتی ہے. نہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ہمارے یہاں بہت ساری اچھی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ ہائی لائٹ نہیں ہو رہی ہیں، جو کہ جس کو بھی اتنا ہی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو بدقسمتی سے جو کہ فوکس ہے یا انٹرنیشنل میڈیا کا، وہ کانفلکٹ پہ ہے، یہاں پہ وہ سیکیورٹی پہ ہے، وہ یہاں سوسائٹی پہ نہیں ہے. جو سوسائٹی میں اچھی چیزیں ہو رہی ہے اس میں نہیں ہے. تو اس وجہ سے وہ ہمارے ایگزامپلس جو سامنے نہیں آ رہی. تو میری رائے یہ ہے کہ اس طرح کے بے شمار فورمز موجود ہے. ہمارا فورم انٹرنیشنل ریسرچ کونسل فار ریلیجیس افیئرز، اس کو سوشل میڈیا ہر جگہ پہ، اور آپ لوگوں کا فورم ہے، اور ایسے درجن ایسے فورم ہے جس میں ان چیزوں کی نشاندہی ہو سکتی ہے، جس کے ساتھ ہم کام کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. رپورٹ زیادہ تر سینسیشنل نیوز ہی ہو رہی ہوتی ہے، نیگیٹو نیوز ہی لوگ زیادہ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، کنزیوم بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایگزامپلس ہیں ایسی، جس طرح آپ کا انیشیٹو تو ایک تھوڑا لارجر اسکیل پہ ایک ایفرٹ ہے آپ لوگوں کی، انٹرنیشنل جو اسٹیج ہے اس پہ بھی آپ کی ایفرٹ ہے. پر یوتھ کے لیے آئی تھنک یہی میسج ہے کہ وہ لوکل گراس روٹ کمیونٹی کے ساتھ اگر شروع کریں. آپ کا بھی ایک گراس روٹ انیشیٹو تھا، اور وہیں سے موومنٹ شروع ہو سکتی ہے، چاہے وہ پھر ایک ایسا ماڈل کریٹ کریں جیسے آپ نے کیا جو انٹرنیشنلی امپلیمنٹ ہو سکے. ٹورڈس دی اینڈ آف دس پوڈ کاسٹ، اگر آپ کے کوئی لاسٹ میسج ہو ٹو آر آڈینس تاکہ وی کین پھر سے گڈ بائی ٹو. میرے خیال سے کسی پر حکم صادر کرنے سے پہلے، کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے، میرے خیال سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. جو ایک وہ ہے نا لرننگ ایمپیتھی، جب ہم پڑھتے تھے تو ایمپیتھی جو ہے اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور یہ میری تمام نوجوانوں سے، چاہے وہ سیاست سے وابستہ ہے، مذہب سے وابستہ ہے، سماجی تنظیموں سے وابستہ ہے، کسی جگہ سے، اور چاہے میڈیا سے وابستہ ہے، کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد آپ کی جو بھی رائے قائم کریں وہ آپ کا حق ہے، اور آپ آزادی کے ساتھ اس کو کر لیں. لیکن جو بھی رائے آپ قائم کرنا چاہ رہے ہیں اس میں باہمی احترام کا خیال رکھیں. بالکل. ایمپیتھی اور رسپیکٹ ایک ایسا میسج ہے جس پہ ہم اپنا پوڈ کاسٹ آج کا ختم کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار ٹیوننگ ان. ہوپ فلی آپ کو کچھ انسائٹ فل یہاں سے ملا ہوگا. ول سی یو ان دا نیکسٹ ون. تھینک یو سو مچ.